اب ہم بات کریں گے ایک ایسے ایشو پر جس پر کہ پچھلے دنوں تھوڑی سی گفتگو ہوئی لیکن اتنی زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ لاہور میں ایک کھلے مین ہول میں گٹر میں ایک عورت اپنی بچی سمیت گر گئی اور جاں بحق ہو گئی، اور اس پہ چیف منسٹر پنجاب نے کافی سخت ایکشن بھی لیا، لیکن اس کے بعد بھی یہ سلسلہ پنجاب میں جاری ہے۔ اور اب ہم آپ کو یہ خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ جو راولپنڈی شہر ہے وہاں پر بڑی تعداد میں گٹر کھلے ہوئے ہیں، اور وہاں پر شہری جو ہیں کوئی نہ کوئی شہری جو ہے خدا نہ خواستہ اگر گر گیا تو لاہور کا واقعہ جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ ہو سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ جو اس وقت راولپنڈی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ راشدہ شعیب کی ایک رپورٹ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ایسے نہیں کر رہے، ہم نے جا کے گراؤنڈ پہ خود دیکھا ہے۔ راولپنڈی کی شاہراہوں کے اطراف ستھرا پنجاب کے بڑے بڑے کچرا دان تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ذرا ان مناظر پر بھی نظر ڈالیں۔ مری روڈ پر یہ کھلا مین ہول کسی حادثے کی دستک دے رہا ہے۔ بائیں جانب ایک وسیع گڑھا جسے ٹہنیوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی گئی، مگر راہگیروں کے لیے خطرہ بدستور منڈلا رہا ہے۔ سید پور روڈ پر جگہ جگہ کھلی نالیاں اور گٹروں کے ڈھکن غائب ہیں۔ ادھر صادق آباد کے مرکز سے گزرتا تعفن پھیلاتا یہ نالا رہائشیوں کے لیے خوف اور دہشت کی علامت ہے۔ یہ جو نالے کا مسئلہ ہے نا، یہاں سے ہم ڈیلی گزرتے ہیں، یہاں پہ نہ ادھر کی کوئی سیفٹی ہے۔ گورنمنٹ بالکل دھیان نہیں دیتی، اتنی اسمیل ہوتی ہے کہ سانس کو روک کے چلنا پڑتا ہے، اگر کسی کی نظر نہیں ہے تو بچے ڈوب سکتے ہیں۔ انتظامیہ کو چاہیے اس کو ساتھ ساتھ ڈھکن لگاتے جائیں۔ کہیں سڑکیں ناہموار تو کہیں کھدائی اور اکھاڑ پچھاڑ، ترقیاتی کاموں کی سست رفتاری نے شہریوں کی اذیت بڑھا رکھی ہے۔ انفارچونیٹلی راولپنڈی کی ہسٹری میں جب بھی کام ہوا، تعمیر اور ترقی ہوئی، تو وہ ہماری جماعت سے منسلک رہی۔ ان علاقوں میں یہ سیوریج لائنز کا، گٹروں کا بہت زیادہ پرابلم ہے۔ بہت سی جو مین ہولز ہیں ان کے جو پورا سسٹم ہے وہ مسنگ ہے۔ اس کے اوپر کام کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ کسی بڑے حادثے کا انتظار کیے بغیر فوری اقدامات اٹھائے جائیں اور ان کی جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین محمد یوسف اور محمد اقبال کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، راولپنڈی۔ جی، یہ آپ نے رپورٹ دیکھی۔ بیرسٹر عقیل صاحب راولپنڈی کے ایم این اے جو ہیں دانیال چودھری صاحب، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ راولپنڈی میں یہ ایشو موجود ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بھی قریب ہی ہیں راولپنڈی کے؟ میرے تو اپنے حلقے میں یہ ایشو موجود ہے، اور میں نے ابھی ویکینڈ کے اوپر اپنے جو فنڈز ملے تھے اس سے ٹیکسلا شہر میں ایک محلہ ہے، آتا تو خیر وہ وارڈ نمبر 1 واکنٹ میں ہے، چک مظفر آباد، وہاں پہ میں نے پورا جو ایک سسٹم کہہ لیں وہ نالے کا سسٹم تھا، کیونکہ اس کے بھی نکاسی کے بڑے پرابلمس تھے، تو اس میں بھی ڈھکن ایسے تھے کہ کئی جگہ ڈھکن مسنگ تھے اور نکاسی نہیں تھی، اور بڑا ہی ایشو تھا اور ایک اذیت تھی وہاں کے رہائشیوں کے لیے۔ تو میں نے ابھی وہ اس کا جو ہے افتتاح وغیرہ کروایا ہے، اور وہ کام شام جو ہے وہ حالانکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ لوکل باڈیز کا پچھلی دفعہ بھی یہی کہہ چکا ہوں آپ کے شو میں کہ خدارہ ہمیں لوکل باڈیز اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فعال بنانا ہے۔ تو پنجاب میں لوکل باڈیز کے الیکشن کیوں نہیں ہوتے؟ ہو جائیں گے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی قانون سازی کا تھوڑا سا مسئلہ تھا جو کہ ہوا، اور اسلام آباد کے بھی یہی تھا معاملہ، کیونکہ یہاں پہ یونین کاؤنسل کچھ زیادہ اضافی اس میں بنائی گئیں، اور پھر ڈی لمیٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہے۔ ہو جائے گا، یہ ابھی جلد ہو جانا چاہیے، لیکن ہمیں منحص القوم جو ہے، جو ڈیولوشن آف پاور کی بات کی جاتی ہے، 18ویں ترمیم، پھر وفاق سے صوبوں تک تو معاملہ چلا گیا، لیکن نچلی سطح تک جو ہے جانا وہ ضروری ہے۔ اگین میں اور شاہرام صاحب وصیت ایم این اے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، پر ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، اپنے جو شہری ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کے لیے یہ اقدام اٹھانے پڑتے ہیں۔ اور یہ واقعتاً ایک بڑا میر صاحب ایک ویلڈ کنسرن ہے، کیونکہ کئی ایسی آبادیاں ہیں جہاں پہ یہ اس طرح کے گڑھے یا اس طرح کے جو نالے ہیں یا اس طرح کی جو سیوریج سسٹم ہے اس میں ڈھکن غائب ہیں، اور ڈھکن چوری بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کا اور چوری کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ منشیات کے عادی ہیں۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، یہ ایک کنسرن ہے، اور میں تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے کیونکہ مجھے اس طرح پتا ہے کہ اسلام آباد میں جو F9 پارک ہے، فاطمہ جناب پارک، اس کی جو گرل ہے حفاظتی، اس کی جو گرل اس کے ارد گرد لگائی گئی تھی، وہ ساری کی ساری جو ہے یہ منشیات زدہ لوگ کاٹ کے لے گئے ہیں، اس کو جا کے وہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک اوور ہیڈ برج ہے ٹیکسلا شہر میں، اور وہاں پہ بھی یہی پرابلم ہے کہ اس کی گرل جو لگی ہوئی ہے وہ بیچ میں سے آہستہ آہستہ اس کی جتنی بھی وہ سلیبیں تھیں وہ غائب ہوتی گئیں، اور یہ ہے ایک ریئل کنسرن ہے۔ لیکن ہم میرے خیال سے ڈنڈے والی قوم ہے، جب تک ڈنڈا سر پہ نہ ہو تب تک جو ہے ہم وہ سیکھتے ہیں۔ یہ غلط کہہ رہے ہیں آپ۔ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ویجیلنٹ، راؤنڈ دا کلاک ویجیلنس ہونی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ آپ شہرام صاحب بینگ ایم این اے، آپ کو بھی یہ کام کرنا پڑتا ہے، گٹروں کے ڈھکن لگانے پڑتے ہیں؟
بالکل ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے بھی, لیکن یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو جس کا کام ہے اس ملک میں, یہ اس ملک کا المیہ ہے, جو جس کا کام ہے اس کے علاوہ وہ سارے کام کرنے کو تیار ہے, جو جس کا کام ہے. تو اگر میں ایز اے ایم این اے اپنے فنڈ, مجھے تو خیر یہ تو ہمیں فنڈز نہیں دیتے, پروونشل گورنمنٹ سے اگر ایم پی او کو جو فنڈز ملتے ہیں ان سے وہ جو ان کے علاقے میں اس میں کرتے ہیں, لیکن یہ بھی پھر بھی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اور ہونا چاہیے ان کو اس لیول پہ, اور یہ ان کی رسپانسبلٹی بھی. دیکھیں کچھ چیزیں جو ہیں یہ آپ اپنے آپ سے کٹ کر کے ان کو دیں گے. آپ کا ووٹر جو ہے نا وہ اتنا سمارٹ ہے, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس سے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے, لیکن جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں کرے گا اور یہ دوسرا میرے لیے ویسے بھی کر دے گا, تو پھر ادھر جاتے نہیں اور ڈائریکٹ ہی ادھر چلا جاتا ہے. تو یہ جو سلسلہ ہے, اچھا یہ ڈپارٹمنٹس کا فیلئر بھی ہے. آپ دیکھ لیں کراچی میں جو حال ہے, یا جو آپ نے ابھی دکھایا, یا باقی جگہوں میں, ہمارے یہاں میں بھی تھوڑے بہت اس کے مسئلے تھوڑے بہت نہیں ہیں لیکن ہیں. ادھر تو خیر نالیاں کھلی ہوئی ہیں تو اس حساب سے دیہاتی علاقہ ہے تو ادھر ایشو ہے, لیکن اس لیول کا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ اچھا یہاں پہ ارد گرد جو آپ کے لوگ رہتے ہیں نا, بینوں نے آپ کی جو ویڈیو میں دیکھا, جو خاتون کہہ رہی تھی کہ سانس لینا مشکل ہے, آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں, بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. اب اتنا سے اسلام آباد ہے, سی ڈی اے اس کا ہے اور اس کی باقاعدہ اس کی جو. اچھا میں ذرا آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں لاہور میں واقعہ ہوا تھا تو بہت زیادہ اس پہ فوکس اس لیے آیا کہ وہ لاہور میں ہوا تھا. اس طرح کے واقعات اور بھی جگہ پہ لاہور میں ہی ہو رہے ہیں, لیکن اس واقعے کو زیادہ اہمیت ملی. میں آپ کو ذرا کچھ واقعات بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2 تقریباً 9-10 جانیں جو ہیں وہ گٹروں میں گر کے جا چکی ہیں. 17 ستمبر 2024 رائیونڈ روڈ لاہور پہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پارک میں کم سن بچی مین ہول میں گر کے جاں بحق. 18 نومبر 2024 چلڈرن پارک ہسپتال لاہور کے کھلے مین ہول میں گر کے 3 سالہ بچہ جاں بحق. 16 فروری 2025 پتوکی میں خاتون کھلے مین ہول میں گر کے جاں بحق, اور اس کو بچانے کے لیے ایک نوجوان نے اس کو کوشش کی, وہ بھی جان سے گیا. 12 اپریل 2025 مغل پورہ لاہور میں 5 سالہ بچہ عثمان کھلے گٹر میں گر کے جاں بحق. 14 جولائی 2025 رحیم یار خاں میں کم سن بچی کھلے مین ہول میں گر کے جاں بحق. لودھنا میں 6 دسمبر 2025 کو ایک 7 سالہ بچہ ریحان مین ہول میں گر کے جاں بحق. 30 دسمبر 2025 منڈی بہاؤدین کے نواحی علاقے چھمو میں 2 سالہ ابو بکر گھر کے باہر کھیلتے اچانک نالے میں گر کے جاں بحق ہو گیا. 28 جنوری 2026 کو یہ بھاٹی گیٹ لاہور میں جو واقعہ ہوا اس میں 2 افراد جاں بحق ہوئے. اور اس کے بعد 29 جنوری 2026 کو فیصل آباد میں 4 سالہ بچی جوہر میں ڈوب کے جاں بحق ہوئی ہے. اور 31 جنوری 2026 کو مناوا لاہور میں ایک کمسن بچہ جو ہے وہ کھلے گٹر میں گرا, لیکن شہریوں نے اس کو بچا لیا. تو یہ میں نے صرف آپ کو صورتحال بتائی ہے کہ اتنی اچھی نہیں ہے. کراچی میں بھی صورتحال بہت خراب ہے, لاہور میں بھی بڑی خراب ہے, اور ہمارے دونوں ایم این ایز بتا رہے ہیں اور بھی علاقوں میں یہ صورتحال کافی تشویشناک ہے. پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, جلد از جلد یہاں پہ بلدیاتی انتخابات کروا دیں.